الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ہر انسان کی زندگی میں مختلف دور ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری روحوں کو بنایا گیا اور تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے ایک عہد لیا تھا جو قرآن مجید میں ذکر ہے، عہد الست کے نام سے ہے۔ اللہ پاک نے پوچھا تھا الست بربکم، تو ایک تو وہ دور ہے جب ہمیں روحوں کی شکل میں پیدا کر دیا گیا، اور وہاں ہم کب تک رہے؟ جب تک کہ اللہ کو منظور نہ ہوا اور ہم اپنی ماں کے پیٹ میں نہ آ گئے۔ وہ کتنا عرصہ ہے اللہ ہی جانتا ہے، کب روحوں کو اللہ نے پیدا کیا اللہ جانے۔ بہرحال جب بھی پیدا کیا، ہر روح اپنے اپنے وقت کے اوپر دنیا میں بھیجی جا رہی ہے۔ تو یہ عالم ارواح کا ایک وقت ہے۔ جب عالم ارواح سے انسان منتقل ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں آتا ہے، یہ ایک دوسرا وقت ہے، دوسرا دور ہے جو قریب 8-9 مہینے 10 مہینے لگ بھگ رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر انسان روح اور جسم مل کے اس زمین کے اوپر آ جاتے ہیں، زمین اور آسمان کے پیٹ کے درمیان آ جاتے ہیں۔ یہاں کتنا قیام ہے ہمارا؟ یہاں کسی کا 1 گھنٹے ہے، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے، کسی کا چند گھنٹے، کسی کا چند دن، چند مہینے، چند سال، 60-70 سال ایک ایوریج جو ہے نا وہ اس امت کی عمر ہے۔ پچھلی امتوں میں زیادہ بھی تھے، کوئی 500-1000 سال بھی تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کا بتایا کہ 60 اور 70 سال کے درمیان اوسط ان کی ایوریج ہے۔ 100 سال کو 150 سال جی لے گا۔ بہرحال تو جس دنیا سے پھر ہمیں جانا ہے اگلے عالم کے اندر، وہ قبر ہوگا، اس کو عالم برزخ کہا گیا۔ یہ حق ہے، یہ ہمیں پیش آنا ہے، مسلمان ہو، کافر ہو، مانتا ہو نہ مانتا ہو، پیش آنا ہے۔ اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی جو ہے اتنی قیمتی ہے کہ آگے آنے والی ساری زندگی کا وقت کا دار و مدار اس زندگی پر ہے کہ ہم نے یہاں کیسے گزارا۔ اچھا، قبر کا جو وقت ہے کتنا ہے؟ قبر کا جو وقت ہے، جس رات ہم قبر میں جائیں گے، یعنی جو رات بھی قبر میں آئے گی، اس وقت سے لے کے قیامت کی صبح تک قبر میں رہنا ہے۔ کتنا رہنا ہے یہ اللہ جانے۔ قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن امید یہ ہے کہ جو دنیا کی ہماری 60-70 سال کی زندگی، اس سے زیادہ ہی وقت ہونا ہے۔ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس کا انتقال ہوا، وہ تو ابھی تک قبر میں ہی ہے، اور آگے بھی مزید باقی ہے وقت۔ پھر یہ قبر کی زندگی بھی ختم ہوگی، پھر قیامت کا دن ہے۔ قیامت کا ایک اکیلا دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا صرف وہ ایک اکیلا دن ہے۔ اس 50,000 سال کی زندگی کو، ایک دن کو اس دنیا کی زندگی سے حساب لگایا جائے تو اس دنیا کے 100 سال ہوں تو کیا حیثیت ہے اس کی؟ چند منٹ بھی نہیں بنتے ہوں گے، معمولی سی زندگی ہے۔ وہ اکیلا دن، اس دن کی عزت اور ذلت، اس کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی پہ۔ ایک قیامت کے دن کا دور ہوگا، اس کے بعد پھر جنت یا جہنم کا معاملہ ہے۔ قیامت کے دن موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، پھر موت بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ مختلف ادوار ہر شخص کی زندگی میں آنے ہیں، ماننے والا ہے یا نہ ماننے والا کوئی بھی ہو، سب کی زندگی میں یہی ادوار گزرتے ہیں۔ تو آج ہم عالم برزخ کے بارے میں، قبر کی زندگی بارے میں چند باتیں کریں گے۔ کل ایک جگہ ختم قرآن میں بیان کے لیے مجھے جانا ہے، تو کل تو میں نہیں ہوں گا انشاءاللہ، پھر باقی باتیں پرسوں ہوں گی۔ کچھ باتیں آج ہو جائیں گی اور کچھ باتیں انشاءاللہ پیر والے دن ہوں گی، پیر کو انشاءاللہ۔ تو عذاب قبر کے بارے میں چند باتیں اور قبر کے احوال کے بارے میں چند باتیں۔ یہ موضوع ایسا ہے جتنی توجہ ہوگی اتنے دل نرم ہوں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے عذاب قبر حق ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مردوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جانور ان کی چیخ و پکار کو سن لیتے ہیں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جان لیتا کہ موت کے بعد کتنی پریشانیاں ہیں اور کون کون سے حالات ہیں، کہ کھانے کا ایک لقمہ نہ کھاتا، پانی کا ایک گھونٹ نہ پیتا، روتا رہتا اور اپنے ہاتھ سینے پہ مارتا، پتہ نہیں کیا کیا کرتا، اپنے سینے پہ مارتا رہتا، پریشان ہی رہتا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری، مسلم، مسند احمد، کنز العمال، اے ابو ایوب کیا تم نہیں سنتے جو میں سنتا ہوں؟ میں سنتا ہوں یہودیوں کی چیخ و پکار کو جو قبروں میں عذاب دیے جا رہے ہیں۔ یہ مفہوم ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین داماد رسول فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ آخرت کی منزلیں بہت ہیں، قبر پہلی ہے، آگے قیامت کا دن، پھر قیامت کے دن پل صراط اور اعمال ناموں کا تقسیم ہونا، اور پھر اعمال ناموں کا تولا جانا، حوض کوثر، اور بہت کئی معاملات پیش آنے ہیں، جنت اور جہنم بھی ہے۔ فرمایا کہ آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، جس کے لیے یہ والا مرحلہ آسان ہو جائے تو آگے امید ہوگی اور آسانی کی، اور جس کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہو جائے، یہاں سے ہی نجات نہیں پا سکا، تو اگلے مرحلے جو ہیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قبر ہی کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ انسان سوچے تو غمگین ہو جاتا ہے، تو آگے کے معاملے تو بتا رہے ہیں اور زیادہ سخت ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ تو عذاب قبر کے بارے میں چند واقعات سن لیجئے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت محتاط بزرگ گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب عیون الحکایات میں اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص کے پاس کوئی شخص گیا اس کے بھائی کی تعزیت کے لیے، تو دیکھا کہ یہ شخص بڑا پریشان ہے۔ اس سے پوچھا بھی تم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا کہ میں نے بھائی کو دفن تو کر دیا تھا، لیکن مجھے اندر سے آواز آئی چیخ و پکار کی، تو میں واپس موڑا کہ ذرا قبر کھولوں، تو ایک اور آواز آئی قبر مت کھولنا۔ میں واپس چل پڑا، پھر مجھے چیخ و پکار کی آواز آئی، پھر میں واپس موڑا کہ قبر کھولوں، تو پھر آواز آئی کہ اے بندے قبر مت کھولنا۔ میں پھر واپس چل پڑا، تیسری مرتبہ مجھے چیخ و پکار کی آواز آئی۔ اب تو میں نے کہا خدا کی قسم تو میں نے کھولنی ہے قبر، کیا ہے اندر۔ تیسری دفعہ مجھے منع کیا گیا خدا کے بندے قبر مت کھولنا، لیکن میں نے قبر کھول لی، تو دیکھا کہ میرے بھائی کے گردن میں آگ کا جو ہے نا وہ ہار پہنا دیا گیا، پوری قبر روشن ہے اس سے۔ تو میں نے چاہا کہ میں یہ ہار اس کے گلے سے اتار دوں، جیسے ہی میں نے ہاتھ مارا نا، ہار کو ہاتھ لگا، میری چاروں انگلیاں جل گئیں، اور اس نے اپنی انگلیاں بھی دکھائیں کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کہتے ہیں وہ صاحب کہنے لگے کہ میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس گیا، اور میں نے کہا کہ دیکھیں یہودی نصرانی مرتے ہیں، مجوسی مرتے ہیں، تو ان کی قبر میں تو ہمیں ایسا نظر نہیں آتا، کبھی قبر کھودو کھد جائے کسی وجہ سے، وہ تو ہڈیاں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، تو ایک ایمان والے گناہ گار کو اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اعتراض کیا اس نے۔ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ فرمایا کہ دیکھو کافروں کو عذاب ہوتا ہے، یہ تو حق بات ہے، نظر آتا ہے نہیں آتا اس کو چھوڑو۔ بعض مرتبہ اللہ رب العزت زندہ لوگوں کی عبرت کے لیے کبھی کبھی کھول دیتے ہیں مردے کے حال کو، تو یہ بعض نشانیاں اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کھولتے ہیں، ہمیں عبرت پکڑ لینی چاہیے۔ عقل مند وہ ہے جو دوسرے کے حالات کو دیکھ کر عبرت پکڑ لے، اپنے پہ آنے سے پہلے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، انہوں نے عمر بن دینار سے روایت کی ہے کہ مدینہ میں ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا، وہ اس کو دفن کر کے آ گیا، جب واپس گھر آیا تو کہنے لگا اوہو میری تو کوئی چیز، کوئی تھیلی جو ہے نا وہ قبر میں رہ گئی ہے، اب میں قبر کو تھوڑا سا کھود کے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو وہ شخص چلا گیا، قبر کو تھوڑا سا ہی اس نے کھولا تھا، مٹی ہٹائی تھی، تو اس نے دیکھا کہ قبر تو آگ سے بھڑک رہی ہے، پوری قبر آگ کا ایندھن جیسے تندور ہوتا ہے نا، بھرا ہوا ہے آگ سے۔ تو وہ تو ڈر کے بند کر دیا، واپس آیا اور آ کر اپنی ماں سے کہا امی میں نے تو اپنی بہن کا یہ حال دیکھا، قبر کا معاملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وقت کے اوپر نماز نہیں پڑھتی تھی، نماز وقت پر نہیں پڑھتی تھی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جو لوگ نماز کی پرواہ نہیں کرتے، نماز قضا کرتے ہیں، تو ان کے لیے قبر میں ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان کو ڈستا رہتا ہے۔ مفہوم حدیث کا اس طریقے سے ہے کہ جو فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے نا،
تو سانپ اسے ظہر تک ڈستا رہتا ہے، پھر اس نے ظہر بھی قضا کی ہوتی ہے تو عصر تک ڈستا رہتا ہے، پھر عصر بھی نہیں پڑتا تھا وہ، پھر اس کی وجہ سے مغرب نہیں پڑتا تھا تو عشاء تک، عشاء نہیں پڑتا تو فجر تک. یعنی جو بے نمازی آدمی ہوتا ہے 24 گھنٹے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، دنیا میں نماز نہ پڑھی. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب قبر کے اندر سانپ مسلط کر دیا گیا جو ہر لمحے اس کو ڈس رہا ہے. اور قبر کے سانپ تو حدیث کے مطابق ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں ایک دفعہ بھی پھنکار دینا تو زمین کے اوپر سبزہ نہ ہوگے، اتنے زہریلے. اور آج ہمیں نماز کی پرواہ ہی نہیں. نماز اول تو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو نماز کو طریقے سے نہیں پڑھتے. نماز ہے کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، توجہ نہیں ہوتی. تو نماز کی فکر کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ ابھی وہ باتیں ہیں جو ہمیں موت سے پہلے پتہ لگ گئیں. ہمارے پاس ابھی چانس ہے کچھ فکر کرنے کی، یہ چانس نکل جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ قبر کے اندر بغیر تیاری کے چلے جانا ایسے ہی ہے جیسے انسان گہرے سمندر میں بغیر کشتی کے چلا جائے. گہرا بحر الکاہل سمندر ہے تو کوئی شخص بغیر کشتی کے سمندر میں اتر جائے، اس کا کیا بنے گا؟ تو بتایا کہ بغیر تیاری کے قبر میں جانا ایسا ہی ہے جیسے بغیر کشتی کے سمندر میں اترنا. اللہ اکبر. حضرت شعبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں بدر کے مقام سے گزرا تو ایک آدمی کو دیکھا جو زمین سے نکل کر باہر آیا، پھر ایک دوسرے آدمی نے ہتھوڑے سے مارا، زمین میں گھس گیا. تو کئی دفعہ ایسا ہوا. میں نے نبی علیہ السلام سے ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو جہل تھا. ابن ابی دنیا نے اس کو روایت کیا. اللہ بعض دفعہ دکھا دیتے ہیں. اور آج تو ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ پچھلے سال بھی یہ خبر آئی تھی اور اس دفعہ بھی یہ خبر میں نے خود پڑھی ہے واٹس ایپ یا سوشل میڈیا. واٹس ایپ ہی میں یوز کرتا ہوں، فیس بک وغیرہ تو نہیں کرتا. کہ جی 17 رمضان المبارک کو ابو جہل ڈے بنایا جائے گا کہ جی وہ اپنی قوم کا بڑا لیڈر تھا. 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا تھا اور اللہ نے اہل ایمان کو عزت عطا فرمائی تھی. اور جو اللہ کا دشمن تھا، اس امت کا فرعون تھا، وہ قتل ہو گیا تھا. ابو جہل جہنم واصل ہو گیا تھا. آج مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے ہمارے بچوں کا بنے گا کیا؟ ان کو کون سا دین ملے گا؟ انٹرنیٹ کا دین، سوشل میڈیا کا دین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین؟ اگر ہم انہیں اپنی نسلوں کو رسول اللہ کا دین دینا چاہتے ہیں تو علماء اور مشائخ کے قدموں سے چمٹ جائیں، ورنہ انہیں کون سا دین ملے گا کچھ پتہ نہیں. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، آج کل جمعہ آتا ہے، جمعہ مبارک کے میسیجز شروع ہو جاتے ہیں، جمعہ مبارک جمعہ مبارک. جمعہ یقیناً مبارک دن ہے، لیکن اس کے لیے جو جمعے کے مبارک اعمال کو سنت کے مطابق کرے. اب آج تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، منع کر رہے ہیں. یہ منع کرنے والے دنیا سے نکل جائیں گے، کب تک رہیں گے؟ موت تو آنی ہے. پتہ نہیں 30 40 100 سال بعد ہو سکتا ہے اس کو کوئی عبادت ہی بنا لے. جی جمعہ مبارک کیا ہے، بغیر جمعہ مبارک ہی نہیں ہوتا. جیسے ایک اور حدیث کے نام سے چیزیں آ رہی ہیں کہ جی آخری رمضان کے جمعے میں پتہ نہیں کس نے اس طریقے سے 4 رکعت پڑھ لی، 700 سال کی قضا نمازیں اس کی ختم ہو جائیں گی، معاف ہو جائیں گی. جھوٹ. جو رمضان مبارک کی سب سے پہلے آ کے خبر دے اس پہ جنت واجب ہو جائے گی، یہ بھی جھوٹ. اور حدیث کے نام سے، رسول اللہ کے نام سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. ہماری نسلوں کو کون سا دین ملے گا؟ انٹرنیٹ اور واٹس ایپ کا دین، سوشل میڈیا کا دین. پھر قبر میں ان کا کیا بنے گا؟ اور ان کا تو جو بنے گا ہمیں بھی یہ جہنم میں لے کے جائیں گے. کل قیامت کے دن کچھ اولادیں ایسی ہوں گی جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. حکم دیا جائے گا جاؤ جہنم میں. وہ رک جائیں گے، کہیں گے اللہ ہمیں کچھ بات کرنی ہے. اللہ پوچھیں گے کیا میرے یہ فرشتے لکھنے والوں نے کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے؟ نہ اللہ، زیادتی کوئی نہیں کی. ہم کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں او لیول کروایا، اے لیول کروایا، پی ایچ ڈی بھی کروا لی، دنیا کی بہترین کالج یونیورسٹی میں اچھی سے اچھی تعلیم دلوا دی، لیکن ہمیں علماء کی محبت نہیں دی، ہمیں دین کی محبت نہیں دی، ہمیں رسول کی محبت نہیں دی. اللہ ہم تو جا ہی رہے لیکن انہیں لے کے جانا ہے. اگر یہ ہمیں حافظ بناتے ہم حافظ بنتے، یہ قاری بناتے ہم قاری بنتے، یہ دین سکھاتے ہم دین سیکھتے. انہوں نے ہمیں دنیا کی ہر تعلیم دی، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، سب کچھ بنا دیا. نہیں بنایا تو ایک مسلمان نہیں بنایا. تو یہ سگی اولاد
جس کو ہم پہلے کھلاتے ہیں بعد میں خود کھاتے ہیں، جس کو پہلے پلاتے ہیں بعد میں خود پیتے ہیں، جس کو پہلے سلاتے ہیں بعد میں خود سوتے ہیں، یہ جہنم میں لے کے جائے گی اگر اس کو ہم نے صحیح ٹریک پہ نہ ڈالا۔ ہماری نسلوں کو کون سا دین ملے گا، بہت فکر کی بات ہے۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ عبداللہ الحرانی نے کہا کہ میں اپنے گھر سے عصر کی نماز کے بعد نکلا تو میں قبرستان کے درمیان سے جب گزرا تو دیکھا ایک قبر ہے، اس سے آگ کے شعلے اور چنگاری نکل رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جب اس حال کو دیکھا تو وحشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا اور ایک دن ایک رات بے ہوش ہی رہا۔ پھر میں نے جب بعد میں تحقیق کی کہ یہ کس کی قبر ہے، کون تھا یہ، تو بتایا کہ یہ وہ شخص تھا جو لوگوں سے ظلم کر کے زبردستی پیسے لیا کرتا تھا۔ یہ ظالم تھا، لوگوں پہ ظلم کیا کرتا تھا، ان سے پیسے وصول کرتا تھا۔ حضرت سالم بن عبداللہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان سواری پہ گزر رہا تھا، ایک قبر سے گزر ہوا تو دیکھا آگ کی لپٹوں کے ساتھ ایک آدمی قبر سے نکلا اور اس کی گردن میں لوہے کی زنجیر تھی جسے وہ کھینچ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پانی مانگا تو قبر سے ایک اور آدمی بھی نکلا، اس نے کہا اس کو پانی مت دینا، اور وہ اس کو واپس کھینچ کے لے گیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں اپنی سند سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص بغداد کے بازار میں جہاں لوہا بکتا تھا وہاں کچھ کیلیں، لوہے کی کیلیں لے کر آیا اور اس نے وہ فروخت کر دی۔ جس نے خریدی تھی اس نے اس کو جب آگ میں جب نرم کیا، پھگلانے کی کوشش کی تو وہ نہیں ہوا۔ اس نے پھر اس سے پوچھا کہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے بتانے میں عذر کیا، بول نہیں رہا تھا۔ نے کہا بھائی دیکھو تم سے میں نے پیسے دے کے مال لیا ہے تو یہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، سمجھ نہیں آ رہی مجھے، کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں قبر سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک مردے کو دیکھا، اس کے جسم میں کیلیں لگی ہوئی تھیں، میں نے نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلی، پھر میں نے ہڈیوں کو پتھر سے توڑ کے یہ نکالی ہیں، میں نے کہا چلو کچھ پیسے مل جائیں۔ اب پتہ نہیں کیا معاملہ تھا اس کا، لیکن یہ حدیث یہ واقعہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ تو عذاب قبر تو حق ہے، جو کافر ہیں ان کے لیے تو دائمی ہیں ہمیشہ، جو مسلمان ہیں ان کے لیے کچھ کے لیے قیامت تک کے لیے ہے اور کچھ کے لیے قیامت سے پہلے ختم ہو جائے گا، کچھ کے لیے تو قیامت تک کے لیے جو بہت ہی بڑے گناہگار ہوں گے، اور کچھ کے لیے جو ختم ہو جائے گا وہ اس کی وجوہات ہیں، یا تو گناہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، 1000 2000 10,000 سال کی سزا کے بعد شاید چھٹی مل جائے، یا اس کے لیے کوئی دعا کرنے والا ہو، کوئی ایصال ثواب کرنے والا ہو، اولاد میں سے کوئی اس کے لیے اللہ کے آگے رونے والا ہو، یا کوئی وہ نیکی کا کوئی ایسا کام کر گیا، کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر گیا کہ بعد میں اس کے اکاؤنٹ میں نیکی آتی رہیں، گناہ معاف ہوتے رہے، کوئی سلسلہ بن گیا۔ تو یہ مختلف صورتیں مختلف مومنین کے ساتھ رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی صدقہ خیرات کریں اور اپنے مرحومین کے لیے بھی صدقہ خیرات کریں۔ کہیں مسجد مدرسہ بن رہا ہو، کوئی چیز ہو تو اس میں ہم فکر کریں اور صدقہ خیرات کریں، تاکہ ہمارے جو دنیا سے لوگ چلے گئے ان کے لیے راحت کا ذریعہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو عذاب ہو رہا ہے تو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، عذاب ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی راحت میں پہلے سے ہی ہے، جنت کے مزوں میں ہے، تو مزے اور بڑھ جائیں گے۔ تمام صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائیں۔ اور ایک میرے اپنے دل کی بات ہے، یہ میں کوئی بات ویسے اپنے دل کی بات اب کرنے لگا ہوں۔ اب تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اب اپنی اولادوں کے بھروسے پہ نہ رہو، بعد والوں کے بھروسے پہ اب نہیں رہنا چاہیے۔ پہلے بھی نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن پہلے پھر بھی بہت ساری ایسی اولادیں تھیں جو اپنے بڑوں کا خیال کر لیتی تھیں۔ اب تو اللہ ماشاء اللہ، اب تو اپنی اولادوں پہ اور اب بھروسہ رکھنا ہی نہیں چاہیے کہ میرے بعد یہ کچھ کریں گے، خود ہم کر کے جائیں اپنے لیے۔ کوئی نہ کوئی سلسلہ ایصال ثواب کا، صدقہ جاریہ کا، ہر آدمی فکر کرے، اپنے حال کے مطابق کوشش کرے، دیکھے کیا وہ کر سکتا ہے کرے۔ آج موقع ہے تو یہ موقع نکل جائے گا، یہ موقع نکل جائے گا۔ کہیں کوئی مسجد مدرسہ بن رہا ہے، کہیں حصہ ڈال دیں، اپنے لیے ڈال دیں۔ ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں قیامت والے دن، اچھا یہ بھی میں اپنی طرف سے نا ایک احتیاط کے طور پہ بات کر رہا ہوں،
کہ حفظ ما تقدم کے تحت، نہ میں کوئی حدیث سنا رہا ہوں، نہ کوئی میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ہمیں ایک کام بھی اگر کر لیں تو ایک اچھی بات ہے، بخشش کا ایک بہانہ بنانے کے لیے۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ آئیں گے حقوق لینے والے، ہم نے کسی کی غیبت کی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو کچھ کہا، تو اگر ممکن ہو ہمارے لیے ایک تو ان کے لیے دعائیں کریں، انہیں معاف کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے اللہ سے مانگیں، اور کہیں پہ ایصال ثواب کی نیت سے ان لوگوں کے لیے جن کے حق ہم نے دینے ہیں، وہ لوگ جن کے حقوق میرے اوپر آتے ہیں اور میں اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہا ہوں، میں ان کے لیے کسی مسجد مدرسے میں حصہ ڈال دوں یا پوری مسجد ہی بنا دوں۔ ہم اللہ سے ارادہ تو مانگ تو سکتے ہیں، اللہ مجھے اتنی ہمت اور توفیق دے کہ کم سے کم اپنی زندگی میں ایک مسجد یا ایک مدرسہ ہی بنا دوں۔ ارادہ کرنے میں کیا ہے، پیسے وہ دے گا، ہم ہمت کریں گے، بن جائے گی، نہیں تو کم سے کم کہیں حصہ تو ڈال لیں، اس نیت سے کہ بھئی جن کی میں نے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے یہ ان کے لیے میں نے کر دیا انتظام، شاید یہی عمل قبول ہو جائے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ عمل میری ذاتی سوچ کے تحت ہے کہ بھئی ہم آخرت کی فکر کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش کرتے رہے۔ بہت سارے انسان انتظامات کرتے رہے، چلو یہ چیز کام آ جائے گی، بخشش اس سے ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، بہت سارے بہانے بنائے ہوئے ہونا، وہ کوئی نہ کوئی کلک کر ہی جائے گا انشاءاللہ۔ تو مختلف نیکیاں کرنے سے اور کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم فکر کر لیں، ورنہ کل بہت رونا ہوگا، پریشانی ہوگی، خون کے آنسو بھی قیامت کے دن کوئی روئے گا نا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ایک آنسو بھی نکل جائے تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ پھر قبر میں جب انسان جائے گا، مردہ جائے گا، تو سوال کیا جائے گا۔ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن صالح کو قبر میں بٹھا دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا اللہ۔ پھر پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا جائے گا تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ اس کے صحیح جواب دینے کے اوپر جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور اگر وہ نافرمان ہوگا تو اسے قبر میں بٹھا کے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ کہا پتہ ہی کوئی نہیں۔ فرشتے کہیں گے ہمیں معلوم تھا کہ تمہارا جواب ایسا ہی ہوگا، تو اس شخص کے لیے پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ مومن کو قبر میں یہ آزمائش آتی ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو 2 نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ڈراؤنی شکل والے، اور ان سے کہتے ہیں ان آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ فرشتے کہیں گے ہمیں معلوم تھا تمہیں یہی جواب دینا ہے۔ تو قبر کو 70 گز کشادہ کر دیا جاتا ہے، پھر قبر کو نور سے منور کر دیا روشن کر دیا جاتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جاؤ، آرام کرو۔ وہ کہتا ہے ذرا میں اپنے گھر والوں کو کوئی اطلاع تو کروں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ سو جاؤ، دلہن کی طرح سو جاؤ۔ اب اسے کوئی بیدار نہیں کرتا، قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر یہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، نامحرموں سے رابطے ہیں، تعلقات ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کے سوال جواب میں وہ پھنس جاتا ہے، جواب نہیں دے پاتا، تو فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تم ایسے ہی کہو گے۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے اسے دباؤ، پھر زمین اسے دباتی ہے اور قبر کی دونوں دیواریں آپس سے مل جاتی ہیں۔ اب اندر کیا بنے گا خود ہی اندازہ لگا لے، یہاں تک کہ قیامت تک وہ اسی طرح عذاب میں گرفتار رہتا ہے، اور اللہ پاک اسے قیامت میں پھر اٹھائے گا۔ دنیا کی تھوڑی سی زندگی رب چاہی گزار لیں، قبر میں آرام کر لیں۔ دنیا ہے کام کی جگہ، قبر ہے آرام کی جگہ، اور جنت ہے انعام کی جگہ۔ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ آرام کرنا ہے دین کے کام کے لیے کہ میں آرام کروں اور ٹھیک ہو جاؤں، بہتر ہو جاؤں، کیونکہ وہ آرام نہیں کرے گا تو چل نہیں سکتا۔ تو آرام اس لیے کرے کہ مجھے دین کا کام کرنا ہے، اللہ کا بندہ بن کے زندہ رہنا ہے۔ آرام کے لیے دنیا میں ہم نہیں آئے۔ تو دنیا آرام کی جگہ، قبر میں کئی جگہ لکھا آخری آرام گاہ، کئی قبروں میں میں نے دیکھا۔ مجھے اس جملے پہ تھوڑا سا سمجھ نہیں آتی، شاید میرے حساب سے یہ ٹھیک نہیں لگتا مجھے۔ یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے،
یہ تو راستے کی چیز ہے، ابھی تو آخری آرام کا تو آگے آرام تو جنت میں ہوگا، قبر میں ٹھیک ہے جنت کے مزے کچھ مل بھی جائیں، وہ جنت تو نہیں ہے نا، تو یہ آخری آرام کا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں آرام گاہ ضرور ہے، ٹھیک ہے، راستے کی جگہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، وہ جانور بدکنے لگا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانور کو کیا ہو گیا، بدک رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے بدک رہا ہے۔ اچھا جی، قبر میں 3 سوال ہوں گے، تمہارا رب کون، تمہارا نبی کون، تمہارا دین کیا؟ اس کا جواب کون دے سکے گا؟ جس نے اللہ کے حکم کو مانا ہوگا اور سر جھکایا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت ہوگی، حکم الہی کی اہمیت ہوگی، یہ تو بڑی خوشی سے جواب دے دے گا۔ اور جس نے اللہ کے حکم کو ہمیشہ توڑا ہو، بلکہ دین کا مذاق اڑایا ہو اور دین پر چلنا دقیہ نوسی بات اور ادھر ادھر کی باتیں کی ہوں، یہ کیسے جواب دے پائے گا؟ اس کے لیے مشکل ہوگی۔ یہ سوال کہ تمہارے نبی کون ہیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک چہرہ دکھا کے پوچھا جائے یہ کون ہے، تو اس کا جواب کون دے گا؟ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہوگی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت جس کے دل کے اندر ہوگی، جو سنتوں سے محبت کرتا ہوگا، سنتوں کو تلاش کرتا ہوگا، یہ تو آسانی سے جواب دے دے گا۔ اور اگر کوئی سنتوں کو یہ کہہ دے کہ آج کے حساب سے نہیں ہے اور سنتوں کا مذاق اڑائے، نبی علیہ السلام کے وارثین کا، علماء کا مذاق اڑائے، دین کا مذاق اڑائے، یہ کیسے جواب دے سکے گا؟ اور جب یہ پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، تو وہی جواب دے سکتا ہے نا جس نے دین کے لیے کچھ کیا ہوگا، دین کی جس کے اندر کوئی عزت اور عظمت ہوگی، دین کے لیے قربانیاں دی ہوں گی، اپنا کوئی جان مال وقت دین پہ لگایا ہوگا، دین کو کچھ سمجھا ہوگا، وہی وہاں جواب دے گا۔ اور جو دین کی ضرورت کوئی محسوس نہیں کرتا اور دین کی فکر ہی نہیں کرتا، اہمیت ہی نہیں کرتا، کیسے جواب دے گا؟ یہ جواب دینا ہمیں آج تو معلوم ہے کہ پہلے سے ایک سوال کا جواب اللہ ہے، دوسرے کا جواب کا نام محمد الرسول اللہ ہے، تیسرا جو ہے وہ اسلام ہے، لیکن وہاں نہیں نکل سکے گا اس طرح اگر عمل میں یہ نہ ہوا۔ ہمیں اپنے عمل میں ان تینوں چیزوں کو لانا پڑے گا، پھر بات بنے گی انشاءاللہ۔ اور آخر میں ایک عمل بتا دیتا ہوں، اگر اس دعا کو ہم پابندی سے صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس سے راضی کریں گے، اللہ اس کو خود اپنے آپ سے راضی کریں گے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ 3 مرتبہ صبح پڑھا کریں، 3 مرتبہ شام کو پڑھا کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پہ۔ کیا ہم سب راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پہ؟ کیا مطلب؟ اس نے اولاد دی، الحمدللہ میں راضی ہوں، نہیں دی اللہ میں راضی ہوں، مال دیا اللہ میں راضی ہوں، نہیں دیا میں راضی ہوں، صحت دی اللہ میں راضی ہوں، نہیں دی میں راضی ہوں، ہر حال میں راضی رہنا۔ اس طرح کی رضا کا اعلان ہونا پھر بات تو تب بنے گی، زبانی الفاظ کے ساتھ اندر کو کیفیت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے سے، جس حال میں مجھے رکھا ہے میں راضی ہوں، یہ ہے راضی ہونا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور راضی ہوں میں دین کے اسلام ہونے، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس کی ظاہری شکل و صورت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا لباس، ہر چیز دین کے مطابق ہوگی۔ جو دین یہ اسلام پہ راضی ہے تو پھر اس کے عمل سے بھی تو پتہ چلے گا نا۔ لباس ہو یہود و نصارہ والا تو پھر بات تو فرق آ گیا۔ اب کتنے نوجوان ایسے ہیں سر پہ ٹوپی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے ان کو، کتنی عورتیں ایسی ہیں برقع کرتے ہوئے، برقع پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو بھائی دین سے ہم راضی ہیں، دین پہ ہم راضی ہیں، تو پھر عمل سے بھی تو دین نظر آئے نا، خالی زبانی کلامی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں، اس پر اگر ہم راضی ہیں، پھر دیکھیں ہمارے گھروں میں سنتیں کتنی ہیں،
ہمارے دل کے اندر سنت کی محبت کتنی ہے، ہمارے اعمال میں سنتوں کا تعلق کتنا ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہم میں سے کون لوگ چاہتا ہے پاکستان ریاست مدینہ بن جائے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ سارے ہی کھڑے کر دیے ماشاءاللہ۔ آپ نے چھوٹا بچہ، چلو اس کو پتہ نہیں، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیا۔ ہم سب چاہتے ہیں جی پاکستان ریاست مدینہ بن جائے، یہی کہا نا آپ لوگوں نے، ہاتھ کھڑے کر دیے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ریاست مدینہ بن جائے، سب سے پہلے تو وہ اپنے جسم کے اوپر ریاست مدینہ والے احکام نازل کرے نا، اس کے بعد اپنے گھر میں، اپنے گھر کو سنتوں کا گلشن بنائے۔ جب میرا اپنا جسم اور میرا گھر ریاست مدینہ جیسا بن جائے گا، پھر ایک سے دو سے چار گھر کرتے کرتے پورا ملک بن جائے گا۔ تو ہم زبانی طور پر تو ہم کہتے ہیں، ہاتھ بھی ساروں نے کھڑے کر لیے، اب عمل پہ پتہ چلے گا کہ اپنے گھر میں سنتوں کو کون زندہ کرتا ہے، ریاست مدینہ والے اعمال میری زندگی میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، کیونکہ صرف ہاتھ کھڑے کرنے سے نہیں بنتا ریاست مدینہ والا گھر۔ وہ کب بنے گا؟ جب ہمارے عمل کے اندر وہ اعمال آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس میں بھی کافی باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ کل ناغہ ہوگی، پرسوں انشاءاللہ کریں گے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، ہماری قبر کو تحت نگاہ وسیع فرما دینا۔ یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کی ہواؤں سے ٹھنڈا فرما دینا۔ یا اللہ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دینا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدر دان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔